اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرة الطاغین المتخاضع لكبريائه اوقات المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون صلوات عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعلیٰ کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں برنامہ کلام میں سورہ مبارکہ زاریات کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ زاریات قرآن مجید کا 91واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 49 ہے۔ 91واں سورہ اور 49ویں آیت۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے کائنات کی ہر شے کو دو بنایا۔ کل شے، ومن کل شے خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، ہم نے کائنات کی ہر شے کو دو میں خلق کیا، دو میں پیدا کیا۔ مالک تو نے کائنات کی ہر شے کو دو میں کیوں پیدا کیا؟ کہنے لگا لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس پر غور کرو، تذکر کرو، فکر کرو۔ تو اگر آپ کائنات پر نگاہ ڈالیں گے اور غور فرمائیں گے تو اس دو کے عدد کو پوری کائنات میں جاری و ساری پائیں گے۔ بھائی زمین کی کیفیتیں دو ہیں، یا اندھیری ہے یا اجالی، دو ہے نا، یا پہاڑ ہے یا ہموار، دو۔ تو کائنات کی ہر شے کو ہم نے دو میں خلق کیا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس پہ فکر کرو، غور کرو، تذکر کرو۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ مبارکہ والنجم میں آواز دی، 53واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کائنات کے ہر جاندار کو دو میں پیدا کیا، الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، نر بنایا، مادہ بنایا۔ کائنات کی ہر شے کو دو میں خلق کیا، زمین کی کیفیتیں دو رکھی، اور جتنے بھی جاندار بنائے الذکر والانثیٰ، نر بنایا، مادہ بنایا۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ مبارکہ رعد میں آواز دی، 13واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیٰ وانہار ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین۔ سنو، ہم نے کائنات کے ہر نباتات کو دو میں پیدا کیا، ہم نے کائنات کے ہر نباتات کو، اگنے والی شے، نباتات کہتے ہیں اگنے والی شے۔ اچھا بھی رک جائے، دیکھیے اللہ نے کائنات میں جو درجات معین کیے اس میں سب سے پست ہے جمادات، پتھر، اس سے بلند نباتات، درخت، پھول پودے، اس سے بلند حیوان، حیوان سے بلند انسان، انسان سے بلند 1.25 لاکھ نبی، 1.25 لاکھ نبیوں سے بلند 313 رسول، اور 313 رسولوں سے بلند 5 اولو العزم نبی، اور ان 5 اولو العزم نبیوں میں سب سے بلند خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب ذرا سا رک کے اس مرحلے پر مجھے جانا آگے ہے بہت، ذرا سا آگے جانا ہے، لیکن یہاں رک کر ایک جملہ حدیہ کر رہا ہوں. یہ درجات کو دیکھیے گا. سب سے پس کا ہے جمادات، پتھر. جہاں رکھ دیا وہاں رکھا رہے گا، جہاں بٹھا دیا وہاں بیٹھا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پتھر میں نہ حس ہے، نہ حرکت ہے، نہ حیات ہے. سب سے پس جمادات پتھر ہے نا. اب اس پتھر میں ایک صفت کا اضافہ ہوا اگنے کا، وہ شکل اختیار کر گیا درخت کی، نباتات کی، ہے نا. کبھی نباتات، درخت، ہے نا، کل ایک صفت کا اضافہ ہوا ہے اگنے کا، وہ پتھر بن گیا درخت. یہ درخت کی صفت کیا ہے؟ کبھی پہاڑوں پہ اگتے ہیں، کبھی چٹیل میدانوں میں اگتے ہیں. سب سے پس جمادات، اس سے بولا نباتات، ہے نا. اب اس نباتات میں، درخت میں ایک صفت کا اضافہ ہوا چلنے پھرنے کا، وہ بن گیا حیوان. وہ بن گیا حیوان. اب حیوان کی فطرت کیا ہے؟ خود کھائے، اپنے والوں کو کھلائے. یہ تیسرا درجہ ہے، یہ تیسرا درجہ حیوان. اب اس حیوان میں ایک صفت کا اضافہ ہوا عقل کا، وہ بن گیا انسان. وہ بن گیا انسان، خود بھوکا رہے، دوسروں کو کھلائے. ہو گئی بات، ہے نا. اچھا، اب اس انسان میں ایک صفت کا اضافہ ہوا وحی کا، وہ بن گیا نبی. ایک صفت کا اضافہ ہوا وحی کا، وہ بن گیا نبی. تو آپ نے یہ ترتیب دیکھی کہ سب سے پس جمادات، اس سے بلند نباتات، اس سے بلند حیوان، اس سے بلند انسان، اس سے بلند نبی، اس سے بلند 313 رسول، اس سے بلند 5 اولوالعزم نبی، اور ان اولوالعزم نبیوں میں سب سے بلند ہمارا نبی محمد. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پتھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں درخت جیسا، درخت یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانور جیسا، جانور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انسان جیسا، انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی جیسا، نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 313 رسولوں جیسے، رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 5 اولوالعزم نبیوں جیسے، اور اولوالعزم نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد مصطفیٰ جیسے. اولوالعزم نبی محمد مصطفیٰ جیسے نہ ہوئے تو عرب کا پدو محمد جیسا کیسے ہو جائے گا؟ بات پہنچی. کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. ہم نے کائنات کی ہر شے کو دو میں خلق کیا. زمین کی کیفیت ہے دو رکھی، جاندار الذکر و انثی، دو کی تعداد میں نر اور مادہ. اور جب نباتات پہ بات کی تو کائنات کے ہر نباتات کو دو میں خلق کیا. اور اب آگے بڑھ کر انسان کے لیے آواز دی، علم نجعل لہ عینین و لسان و شفتین، کہ ہم نے انسان کو 2 آنکھیں اور 2 ہونٹ نہیں دیے، ایک زبان کے ساتھ. تو انسان کو 2 آنکھیں دی، 2 ہونٹ دیے، 2 نتھرے دیے، 2 چوکٹے دیے، 2 کان دیے، 2 پاؤں دیے، 2 آنکھیں دی. انسان بھی 2 پہ تقسیم ہو گیا. بھائی یہ انسان بھی دو پہ تقسیم ہو گیا، ہے نا. اچھا رک جاؤ، ہم ان کی کیفیتیں بیان کر کے گزرا ہوں. اللہ نے موسم 2 بنائے، اللہ نے موسم 2 بنائے، سرد اور گرم، ہے نا. تم نے انہیں 4 بنا دیا. بھائی اس نے 2 موسم بنائے، تم نے انہیں 4 بنا دیا، لیکن وہ بھی 2 ہی پر تقسیم ہوتے ہیں. وہ بھی 2 ہی پر تقسیم ہوتے ہیں. تو اب تک موسم اور انسان تک گفتگو آئی، ہے نا. اور جب مقام نبوت آئی تو آواز آئی وفارت النور، وفارت النور، ہے نا. جب تنور سے پانی نکلنے لگا، طوفان نوح، جب تنور سے پانی نکلنے لگا تو حکم آیا کہ نوح کشتی بناؤ، وصنع فلک، نوح کشتی بناؤ، بے اعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. آنکھوں کے کتنی 2، ہے نا. اب نوح نے کشتی بنائی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آنکھوں کے سامنے بنائی. اس آنکھ کے حوالے سے پچھلی تقریر میں ہفتے 8-10 دن پہلے میں ایک جملہ حاضر کر کے گیا تھا، وہ مجھے دہرانا نہیں ہے. کشتی بنائی، جب کشتی بن کے تیار ہو گئی تو حکم آیا کہ نوح کشتی میں جو جانور آئے وہ 1 نہیں 2 کی تعداد میں آئے.
کشتی میں جو جانور آئے تو دو کی تعداد میں آئے، ہے نا. اب نوح علیہ السلام کی کشتی نجات ہے نا، کشتی نجات بن کے تیار ہو گئی، جانور دو کی تعداد میں آئے. اب وہ کشتی نجات چلی تو اب تنہا نجات نہ نوح سے ہے نہ کشتی سے ہے. نوح ہو کشتی نہ ہو نجات نہیں ہے، کشتی ہو نوح نہ ہو نجات نہیں ہے. دو ہو تو نجات ہے بھائی، دو ہو تو نجات ہے. تو اس دو کے عدد کو پوری کائنات میں آپ نے جاری و ساری پایا نہیں پایا اب تک، ہے نا. اچھا، تو اس کائنات میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کائنات میں کیا کچھ نہیں ہے؟ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، کہکشاں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، درخت ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب عبادت کی منزل آئی تو کل دو کو منتخب کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بہت رہی ہے بات بھائی، بہت کچھ ہے اس کائنات میں، لیکن جب عبادت کی منزل آئی تو دو کو منتخب کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے، ہم نے نہیں، خلق تو میں نے، ہم نے نہیں. میں نے دیکھو عبادت کی منزل ہے، اس لیے ہم نہیں کہا، ہے نا. اور ہم کہتا ہے اس وقت جب ذریعے کسی وسیلے کے ذریعے سے کام کرے، کیونکہ عبادت کی منزل تھی. جگہ میں نے جن اور انسانوں کو بس اور بس اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. تو عبادت کی منزل پہ دو کو منتخب کیا، جن اور انس. تو جب عبادت کی منزل پہ دو کو منتخب کیا تو انجام بھی دو ہی رکھا. کہنے لگا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ کو جنت میں بھیجوں گا، کچھ کو جہنم میں ڈھکیلوں گا. میری گھڑی کام نہیں کر رہی ہے تو ٹائم بتاتے رہیے. تو اب آپ نے اس دو کی عادت کو پوری کائنات میں جاری و ساری دیکھا. کائنات کی ایک ایک شے، اللہ شے، اس کو دو میں خلق کیا. زمین کی کیفیت دو رکھی، موسم دو بنائے، جاندار دو کی تعداد میں آئے، نباتات دو کی تعداد میں آئے. بھائی ایسا ہے یا نہیں، ہے نا. ہر چیز کو دو بنایا. پروردگار بات کیا ہے؟ مالک میرے پالنہار میرے اللہ، یہ بات کیا ہے کہ کائنات کی ہر شے کو دو میں خلق کر رہا ہے؟ بھائی یہی تو بتلانا ہے کہ وہ ہے ایک. بھائی وہ ہے ایک. اگر مقابلے پر ایک ہی ایک آتا رہے تو توحید بچے تو کیسے بچے؟ بھائی وہ ہے ایک، ہے نا. اگر مقابلے پہ ایک ہی ایک آتا رہے تو اس کی توحید بچے تو کیسے بچے؟ تو وہ جس نے کائنات کی ہر شے کو دو بنایا، جب بنایا تو ایک نور بنایا. بھائی ہر شے کو دو میں خلق کیا، ہے نا. ہر شے کو کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے ایک. مقابلے پہ ایک ہی ایک آتا رہے تو توحید بچے تو کیسے بچے؟ تو جس نے کائنات کی ہر شے کو دو بنایا، اس نے جب بنایا تو ایک نور بنایا. تو مالک ایک ہے تو، مالک ایک ہے تو، اور دوسرا ہے یہ نور. تو مالک اب یہ توحید بچے تو کیسے بچے؟ کہا ریاض جوہری گھبراؤ مت، جعلہ النصفین، اسے توڑ کے دو کروں گا. ایک کو محمد بناؤں گا، دوسرے کو علی بناؤں گا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. یہ میں جب گھر سے چلا تھا تو یہ دو کا ہنسا میرے دماغ میں رک گیا تھا، ہے نا. اور کیوں کا اس لیے کہ اتفاق وقت یہ ہے کہ مجھے آج تقریر بھی دو ہی کرنی ہے، اس کے بعد ایک جگہ اور کرنا ہے. اس دو کے ہنسے نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، ہے نا. بہت توجہ رکھیے گا. یہ دو کے ہنسے کو، عدد کو آپ نے پوری کائنات میں جاری و ساری پایا نہیں. اب میں جملوں کو بدل رہا ہوں، ہے نا. بھائی تم دنیا میں آئے، تم دنیا میں آئے تو ایک گہرے وسیلے سے نہیں آئے، دوہرے وسیلے سے آئے، ہے نا. ماں ہو باپ نہ ہو دنیا میں نہیں آ سکتے، باپ ہو ماں نہ ہو دنیا میں. اچھا بھائی دیکھو یہ ماں کا تذکرہ آ گیا تو مجھے دعا تو کروانی تھی، لیکن میں اب درمیان میں کروا دیتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ. حالانکہ دوران تقریر میں دعا کرواتا نہیں ہوں، ہے نا. میری والدہ محترمہ جو بہت علیل ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں
جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں انہیں مکمل شفا کاملہ عطا فرمائے. دیکھو بھائی یہ جملہ زبان سے نکل گیا. یہ ماں بھی عجیب شے ہے, عجیب نعمت اور عجیب قیمتی شے ہے نا. مختلف زبانوں کی ڈکشنریز اٹھا کے دیکھو, ڈکشنریز اس کے جو کیا کہلاتی ہے ڈکشنریز اردو میں, لغت. ہاں, مختلف زبانوں کی ڈکشنری اٹھاؤ, لغت اٹھاؤ, لفظ بدلے, حرف بدلے, جملے بدل گئے, لیکن ماں کے محبت کی مین ہر زبان میں باقی رہے. ماں کے محبت کی مین ہر زبان میں باقی رہے. اردو میں ماں کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں, انگلش میں موم یا مدر کہتے ہیں, فارسی میں مادر کہتے ہیں, اور تمہارے پڑوسی ملک میں ماتا کہتے ہیں. اب رکنا نہیں ہے, یہ دو کو عادت کو دیکھیے, دو کے بھائی دنیا میں آئے تو دوہرے وسیلے سے آئے. ماں ہو باپ نہ ہو دنیا میں نہیں آ سکتے, باپ ہو ماں نہ ہو دنیا میں نہیں آ سکتے. تو دنیا میں آئے تو دوہرے وسیلے سے آئے. جب دوہرے وسیلے سے آئے تو پھر تم نے دیکھا دوہرے وسیلے سے, سنا دوہرے وسیلے سے, اٹھایا دوہرے وسیلے سے, چلے دوہرے وسیلے سے, سونگا دوہرے وسیلے سے, چبایا دوہرے وسیلے سے. تو دنیا میں تو سارے کام دوہرے وسیلے سے کر رہے تھے, تو قیامت میں آنا تو ایک اہرا وسیلہ لے کر نہیں آنا. اسی لیے میرے محمد نے کہا انی تارک الفکر مستقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت, قرآن بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں, اہل بیت کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. سارے کام دوہرے وسیلے سے کر رہے ہو, جب قیامت میں آنا ہے ایسا ہی. آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, ہم نے تمہاری طرف دو چیزیں بھیجی, ایک نور بھیجا, دوسرے کتاب مبین بھیجی. نور سے مراد محمد نہیں ہے تو اور کون ہے نا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اللہ دو کو بھیج کے ہدایت کرتا ہے, آپ کیا کریں گے؟ کہا گھبراؤ مت, وہ دو کو بھیج کر ہدایت کرتا ہے, میں دو کو چھوڑ کے ہدایت کروں گا. اسی لیے آواز انی تارکون, یہ کمرس کتاب اللہ ہے یہاں تک تو بار بار سنا ہے, یہاں تک تو سب نے یہ روایت بار بار سنی. روایت یہاں رکتی نہیں ہے, روایت آگے جاتی ہے. ماں ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, پوری روایت بھی تو سنو نا. ماں ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, اگر تم قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہو گئے, تھام لیا, تو لن تضلوا بعدی, لام یہ نفی کے لیے استعمال ہوا ہے, تو ہرگز ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگی. اور یہ معتبر ترین روایت ہے, علماء اسلام نے نقل کیا, تواتر کے ساتھ ہے. برادران اہل سنت نے بھی نقل کیا, برادران اہل تشیع بھی, یعنی روایت کی سند میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, مضبوط ترین روایت ہے. کیا کریں رسول, قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ماں ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, اگر تم نے قرآن اور اہل بیت کو تھام لیا تو ہرگز ہرگز, لام ہے, نون بھی ہے, لام بھی ہے, لن تضلوا بعدی, میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگی. یہ کس سے کہا رسول نے؟ ہم تک تو راویوں کے ذریعے پہنچی ہے نا, تو یہ کہا کس سے؟ ان سے کہا جو مجمع رسول میں بیٹھے تھے, اور سنو وہ بڑے لوگ تھے, جو صدر اسلام, آغاز اسلام پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے, بڑے لوگ تھے, ان کی قدر کرو, ان کی قدر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے زانو سے زانو ملا کے بیٹھے, نبی کے شانے سے شانہ ملا کے بیٹھے, بڑے لوگ تھے, بڑے لوگ تھے جو نبی کے زانو سے زانو ملا کے بیٹھے. بس اس فرق کو یاد رکھنا کہ زانو سے زانو ملا کر بیٹھنے والے اور ہیں, زانو پر بیٹھنے والے اور ہیں. بات تو قرآن اور اہل بیت کو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں.
انی تارکن فیکم الثقلین. ثقلین کے معنی دو برابر کی وزنی چیزیں. ثقلین کے معنی دو برابر کی وزنی چیزیں ہے نا. یعنی نگاہ محمد میں جیسا قرآن ویسے اہل بیت, جیسے اہل بیت ویسا قرآن. وہ دو وزنی چیزیں قرآن اور اہل بیت. چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں, فیکم, تم کے معنی تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم ان سے متمسک ہو گئے, دامن کو تھام لیا, تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ان سے کہا اور ان کے ذریعے ہم تک روایت پہنچی ہے نا. تو براہ راست تو ان سے کہا کہ اگر قرآن اور اہل بیت کو تھام لیا دامن کا تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تو جن سے کہا ان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ تھا یا نہیں؟ جبھی تو کہا نا کہ اگر ان کو تھام لو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ لن تضلوا بعدی, گمراہ نہیں ہوگے. تو جن سے کہا وہاں پہ گمراہی کا اندیشہ تھا یا نہیں؟ تو جہاں گمراہ ہونے کا اندیشہ ہو, اگر انہی کے ہاتھ میں دین کو دے کے چلا جائے, رک جائیے یہاں پہ, رکیے. ایک جملہ جانا آگے ہے لیکن یہاں بات آگئی تو ایک جملہ رک کر سنتے جائیں. انی تارکن, انی کے معنی میں, تارکن کے معنی چھوڑ کر جا رہا ہوں ہے نا. تو انی کے معنی, تارکن کے معنی چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن, میں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت کو. رک جائیں اس مرحلے پر رک جائیں. رسول کہہ رہے ہیں انی تارکن, میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس کو قرآن اور اہل بیت. تارکن کے معنی چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر میں آپ سے کہوں اختتام مجلس پر کہ جناب میں یہ مائکروفون چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ کیمرہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ پنکھے لائٹیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو آپ پلٹ کے مجھ سے کہیں گے نا بھائی یہ تم چیزیں اپنے ساتھ لائے کب تک جب چھوڑ کے جا رہے ہو. بھائی چھوڑ کر وہ چیز جائے جاتی ہے ساتھ لے کر آئے ہو, بتلا دیا کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ آئے. ہے تو ایسا ہی. اب رک جائیں. انی میں تارکن, چھوڑ کے جا رہا ہوں. فیکم, تم کے معنی فیکم, تم میں. ثقلین, دو برابر کی وزنی چیز, اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اہل بیت. تو انی تارکن, میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. چلے قرآن کی طرف. جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے لگا, اناؤنسمنٹ کیا, تو پروردگار کہنے لگا انی جاعل فی الارض خلیفہ, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اللہ نے کہا انی جاعل, میں بنانے والا ہوں. رسول کہہ رہے ہیں انی تارکن, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ بھی بنا کے جائیے. اللہ کے رسول آپ بھی بنا کے جائیے. کہا کہ نہیں, بنانے کے کام اس کا ہے, میرا کام ہے چھوڑ کے جانا. تو جس کام کا اختیار نبی کے پاس نہ ہو اس کا اختیار آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بآواز بلند صلوات. اب یہاں تک آ گئے تو رک کر ایک جملہ اور سنتے جائیں. انی تارکن, میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہر انسان کو چھوڑ کر جانا ہے. ہر انسان کو, جب میں چھوڑ کر جاؤں گا یہ تصویر میرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی, شہروانی ٹوپی قبر میں نہیں جائے گی, چھوڑ کے ہی جائے گا سب کچھ ہے نا. لیکن ایک کلیہ بتلا رہا ہوں کہ جو بھی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ چھوڑ کر جاتا ہے, چھوڑ کر, اور دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے, اسی کے کانٹیکس میں باقی فہرست بنتی ہے. سنو 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 یہاں بھائی, چھوڑ کر آپ کو بھی جانا ہے, مجھے بھی جانا ہے. لیکن جب انسان دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو دو ہی چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے, دو چیزیں ہے نا. کچھ بولتے ہوئے چھوڑ کر جاتا ہے, کچھ خاموش چھوڑ کے جاتا ہے. بیٹا چھوڑا, بیٹی چھوڑی, نواسا چھوڑا, نواسی چھوڑی, پوتے چھوڑے, پوتیاں چھوڑی, بولتے ہوئے چھوڑ کے گیا. کچھ خاموش چھوڑ کے جاتا ہے, مکان چھوڑ کے گیا,
دکان چھوڑ کے گیا، بینک بیلنس چھوڑ کے گیا، گاڑیاں چھوڑ کے گیا، وغیرہ وغیرہ. بھائی ہر انسان تو دو چیزیں چھوڑ کے جاتا، کچھ خاموش کچھ بولتے ہوئے. نبی بھی دو ہی چیزیں چھوڑ کے گئے، خاموش قرآن چھوڑ کے گئے، بولتے ہوئے اہل بیت. ایسا ہے نہیں. اچھا تو اب خاموش چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے اور بولتے ہوئے. بس سوال کل اتنا ہے، یہ جو دو چیزیں چھوڑ کے گئے نا، خاموش اور بولتے ہوئے، ہم اور آپ خاموش چیزیں اور بولتے ہوئے دو چیزیں چھوڑ کے گئے. بس اتنا اور بتلا دیں کہ خاموش بولتے ہوئے کے وارث بنتے ہیں یا بولتا ہوا خاموش کا وارث بنتا ہے. تو دستور دنیا یہی ہے کہ ہمیشہ بولتا ہوا خاموش کا وارث بنتا ہے. میرا نبی بھی دو چیزیں چھوڑ کے گیا، خاموش قرآن چھوڑ کے گیا، بولتے ہوئے اہل بیت چھوڑ کے گئے. قرآن ترکہ بنے گا، اہل بیت وارث بنے گے. بات دو کے کانٹیکس میں ہے، میں ابھی دو سے ہٹا نہیں ہوں. ہو سکتا ہے آگے جا کے دائیں بائیں ہو جاؤں تھوڑا سا، ابھی تک میں دو پہ ہوں کہ رسول دو چیزیں چھوڑ کے گئے. اچھا اگر مجھ سے آپ کہیں کہ جناب تاریخ اسلام دو جملوں میں سمیٹ دیں، تاریخ اسلام دو جملوں میں سمیٹ دیں تو دو جملے یہی بنیں گے، عشیر سے غدیر تک. اور اگر اس کو ذرا سا پھیلا لو ہے نا، تو اس دو کی عدد کو دیکھو گے تو اگر پھیلا کر تو کیا بنے گا؟ دعوت ذوالعشیرہ میں دو، بدر میں دو، احد میں دو، خندق میں دو، خیبر میں دو، شب ہجرت دو، فتح مکہ کے دن دو، ایک بلند کرے دوسرا بتوں کو توڑے، صلح حدیبیہ کے دن دو، ایک ڈکٹیٹ کروائے دوسرا لکھے ہے نا. اور اب دو کے تعداد کو ذوالعشیرہ سے تم نے صلح حدیبیہ تک دیکھ لیا تو ذوالعشیرہ میں دو، بدر میں دو، احد میں دو، خیبر میں دو، خندق میں دو. بھائی یہی تو ہے نا، خیبر میں دو، خندق میں دو، ہجرت کی شب میں دو، ہجرت کی شب میں دو، صلح حدیبیہ میں دو، اور غدیر کا ممبر ایک لیکن بیٹھنے والے دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اچھا بھائی رک جاؤ، ٹائم کیا ہوا؟ صلی اللہ محمد. اچھا یہ ممبر ایک، بیٹھنے والے غدیر کا ممبر ایک، بیٹھنے والے. اس لیے کہ رسول نے ممبر بنوایا تھا، توڑوا دیا تھا. ممبر بنوایا بھی تھا غدیر میں، توڑوایا بھی تھا. اللہ کے رسول جب بنوایا تھا تو توڑوایا کیوں؟ اور جب توڑوانا تھا تو بنوایا کیوں؟ کہ بھائی یہی تو بتانا ہے کہ بنواؤں گا بھی توڑواؤں گا بھی. اس لیے کہ مدینے کے ممبر پر جس کا جی چاہے جا کر بیٹھ جائے. یہ ہے مولائیت کا ممبر، اس پہ یا میں بیٹھوں گا یا میرا علی بیٹھے گا. اب آپ یہ تو نوجوانوں کے کام کی بات آ گئی، نوجوان دوستوں کے کام کی بات ہے. اب میں ذرا سا پھر جا رہا ہوں بزرگوں کی طرف. پھر چلو قرآن یہ آئے بھی ساتھ، سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی ایک طویل آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا درمیان سے. اغراض بعثت کہ آخری نبی کو بھیجا کیوں؟ رسول ہے، نبی امی ہے نا. اور اسی آیت کا درمیان کا حصہ اغراض بعثت کے اس آخری نبی کو بھیجا کیوں؟ کہنے لگا یامرہم بالمعروف کہ محمد ساری عبادتوں کا حکم دے گا.
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تمہیں ساری برائیوں سے روکے گا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور سنو یہ محمد ساری طیب چیزوں کو حلال کرے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور یہ محمد ساری خبیث چیزوں کو حرام کرے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور تم نے جو رسم و رواج بنائے، تم نے جو دستور بنائے، تم نے جو قانون بنائے، یہ اللہ کا نبی اس قانون کو توڑے گا اور اللہ کے قانون کو نافذ کرے گا. ساری عبادتوں کا حکم دے گا، ساری عبادتیں جانتا جبھی تو حکم دے گا. ساری برائیوں سے روکے گا، ساری برائیاں جانتا جبھی تو روکے گا. سارے طیبات کو حلال کرے گا، سارے طیبات جانتا جبھی تو حلال کرے گا. سارے خبائث کو حرام کرے گا، سارے خبائث جانتا جبھی تو حرام کرے گا. تمہارے دستور اور قانون کو جانتا ہے جبھی تو توڑے گا، اللہ کے قانون کو جانتا ہے جبھی تو رائج کرے گا. تو اتنا سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا. یہی کمال ہے. رک جا. یامرہم بالمعروف، کہ محمد ساری عبادتوں کا حکم دے گا. یہ طے ہے کہ میرا نبی جو حکم دے گا وہ عبادت ہوگی. میرا نبی جو حکم دے گا وہ عبادت ہوگی. علی نے ہاتھوں کے جھٹکے سے انگلیوں کے خیبر کا در اکھاڑ کے ہاتھ پہ رکھ لیا. مسلمانوں نے دیکھا، دوڑ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج علی کا عجیب کمال دیکھا. کبھی کیا دیکھا؟ کہ وہ دروازہ جو 40 یا 80 آدمی مل کر کھولتے تھے بند کرتے تھے، وہ انگلیوں کے جھٹکے پہ اکھاڑ دیا اور ہاتھوں پہ رکھ دیا، اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے. رسول مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگے کہ ابھی تو تم نے علی کے ہاتھ دیکھے، جاؤ جا کر علی کے پاؤں دیکھو. یامرہم بالمعروف، نبی جو حکم دے گا وہ عبادت ہوگی. نبی کہہ رہا ہے جاؤ جا کے علی کے پاؤں دیکھو. تو اب تک تو ہم یہ سنتے آئے تھے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، آج پتہ چلا کہ علی کے قدموں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب آیت کا آخری حصہ 2 پہ جانا ہے. 2 کتنے؟ 2 پر. اب آیت کا آخری حصہ والذین آمنوا بہ، اگر اللہ پانا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ آمنوا بہ، اس محمد پر ایمان لاؤ. مالک لیا ایمان دے دے جنت کا کہ نہیں. دوسری شرط یہ وعزروہ، اس کی عزت بھی کرو. پہلی شرط محمد پر ایمان لاؤ اگر فلاح پانا چاہتے ہو. دوسری شرط وعزروہ، اس محمد کی، قرآن ہے حدیث نہیں سنا رہا، وعزروہ، اس کی عزت بھی کرو. میں تمام سامعین سے، بزرگ حضرات جتنے نوجوان بیٹھے سب سے سوال کر رہا ہوں، بھائی جب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر، محمد رسول اللہ کہہ کر کلمہ پڑھ کر نبی کا دار اسلام میں داخل ہو گئے، تو کیا عزت نہیں ہوگی؟ عزت تو خود بخود ہوگی نا. بھائی جب کلمہ پڑھ لیا تو عزت تو خود بخود ہو جائے گی. جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا تم نے تو عزت تو خود بخود ہوگی، ہے نا. تو یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایمان بھی لاؤ عزت بھی کرو، ہے نا. ہے نا سوال. تو تھے قرآن کی نگاہ میں کچھ لوگ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے تھے، دل میں عزت نہیں تھی، ورنہ قرآن کو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ہے نا. اور میں کہہ کے گزرا تھا، یہاں پہ بھی کہا تھا میں نے کہ قرآن کے پاس وقت کم ہے، کام زیادہ ہے. تو قرآن کے پاس ٹائم، وقت کم ہے، کام زیادہ ہے. ٹائم ہے کل 23 برس کا، 23 برس کے عرصے میں میرے نبی پہ نازل ہوگا، اور کام ہے زیادہ، کام ہے قیامت تک کا. تو قرآن کو لفظ حرف غیر ضروری استعمال تو کر نہیں سکتا، ہے نا. جو کرے گا لفظ وہ ضروری ہے نا. اچھا تو آپ فلاح پانا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، پہلی شرط ہے آمنوا بہ والذین آمنوا بہ، اس محمد پر ایمان لاؤ. مالک لے آئے دے دے جنت کا کہ نہیں. دوسری شرط ہے وعزروہ، اس کی عزت بھی کرو. پروردگار ایمان بھی لائے تیرے نبی پر، تیرے نبی کی عزت بھی کی. اب تو دیتی جنت کا کہ نہیں، اتنی سستی نہیں ہے. وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد بھی کرو. پکارے تو آ جاؤ، پکارے تو پہاڑ پہ نہ چڑھ جاؤ. مالک تیرے نبی پر ایمان بھی لائے، تیرے نبی کی عزت بھی کی، اور جیسے تیسے ہوا تیرے نبی کی مدد بھی کی، تیرے نبی کی مدد بھی کی. اچھا بھائی یہاں پہ رک کے جملہ سن لیں. اللہ کہہ رہا ہے وَنَصَرُوهُ، اس محمد کی مدد بھی کرو، اس محمد کی مدد بھی کرو.
کسی نے پلٹ کے نہیں پوچھا کہ مالک غیر اللہ کی مدد، یہ تو شرک ہے. کسی نے پلٹ، آیتیں بہت ہیں، لفظ نصرت، نصیر، نصیرہ، بہت آیتیں ہیں. اگر آپ چیلنج کریں گے نماز فجر تک سناتا رہوں گا، اتنی ہیں آیتیں. ٹھیک ہے نا. اب رک جائیے. مالک ایمان بھی لائے، تیرے نبی پر ایمان لائے، عزت بھی کی اور مدد بھی کی. اب تو جنت دے دے. نہیں، اتنی سستی نہیں ہے. چوتھی اور آخری شرط یہ ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. کتنا ٹائم ہوا ہے؟ ہوت رہی ہے بات بھائی. اس نور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. یہ مع کے معنی ساتھ ساتھ. اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. کہنے لگے کہ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے. اس نور سے مراد قرآن مجید ہے. تو میری بات کو یاد رکھیے گا کہ قرآن محمد پر نازل ہوا، ساتھ ساتھ نازل نہیں ہوا. قرآن محمد پر نازل ہوا، اور یہ کوئی اور نور ہے جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. یہ بات پہنچ گئی. اور اگر اب بھی واضح نہ ہوا تو ذرا سا اور آسان کر دوں بچوں کے لیے، ہے نا. قرآن کا نزول اس وقت شروع ہوا جب میرا نبی 40 برس کا ہوا، ہے نا. اور یہ کوئی اور نور ہے جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، ہے نا. وہ کی ضمیر پلٹ رہی ہے. معه تو محمد کے ساتھ. یہ میں نے ساتھ ساتھ کا ترجمہ کون سے ورڈ سے نکالا ہے؟ یعنی کیا ہے؟ مع سے. مع کے معنی ساتھ ساتھ. مع کے معنی ساتھ ساتھ. آسان کروں، الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے علی. اور آسان کروں، القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے علی، قرآن کے ساتھ. قرآن علی کے ساتھ ہے قرآن، قرآن علی کے ساتھ علی. آیت تو ہے اس مرحلے کے لیے، آیت تو ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا الا المطہرون، مگر وہ جو پاک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا واسطہ قرآن سے اس وقت تک جب تک ہم پاک ہیں. ادھر نجس ہوئے راستہ ٹوٹ گیا. جب تک میں پاک ہوں قرآن کے ساتھ ہوں، ادھر نجس ہوا راستہ ٹوٹ گیا نا. اس کا آیت کریے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا مگر وہ جنہیں ہم نے پاک کیا. یہی ہے نا. تو ہمارا اور آپ کا راستہ قرآن سے اس وقت تک جب تک ہم پاک ہیں. ادھر نجس ہوئے راستہ ٹوٹ گیا ہے نا. تو یہ تم ہو اور وہ علی ہے کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. یعنی اگر تمہیں ہر وقت قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے تو ہر وقت تمہارا پاک ہونا ضروری ہے. یہ بات واضح ہوئی ہے نا. تو وہ اور تم، آسان کر دوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے بنائے ہوئے اور ہیں، تمہارے بنائے ہوئے اور ہیں. بلکہ اور آسان کر دوں، تمہارے بنائے ہوئے اور ہیں، اس کے بھیجے ہوئے اور ہیں. تو اب ماں کے معنی ماں کے معنی بات آ گئی محمد اور علی تک. میرا نبی محمد، میرا مولا علی. ماں کے معنی یہ ماں عربی کا لفظ ہے، اور لفظ کتنے ہیں اس میں؟ عربی کا ورڈ ہے ماں، دو ہو گئے، میم عین. ماں کے معنی کتنے لفظ ہو گئے؟ میم اور عین. ایسا ہی ہے نا. یہ تو سمجھا رہا تھا. میم عین ساتھ ساتھ.
اور بھی آیتیں تو ہے میرے پاس بہت، لیکن اب تک تو تمہیں قرآن سے سنا رہا تھا، اب تک تو یہ محمد اور علی ساتھ ساتھ، یہ قرآن سے تھا، ہے نا؟ اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ ذرا سا ہندو کتابوں سے بھی ذرا سن لو کہ محمد اور علی ساتھ ساتھ ہیں. بھائی علی کے فضائل قرآن سے تو میں پڑھتا ہی ہوں، اس سے کہانیاں تو کم سناتا ہوں، قرآن سے پڑھتا ہوں نا. اب تک قرآن کی روشنی میں گفتگو ہو رہی تھی، لیکن اب محمد اور علی کو ذرا سا غیر یعنی اسلام سے باہر کے جو مذاہب ہیں ان کو دیکھو کہ انہوں نے کیا لکھا ہے ہندو کتابیں. اچھا اب وقت میں بہت زیادہ گنجائش تو نہیں ہے، لیکن بہرحال میں کتابوں کے نام تو سنا دوں. بدھ گیان، مہاتما گوتم بدھ کا ایک کتاب کا نام بدھ گیان. بدھ ودیا کتاب کا نام، یہ دوسری کتاب ہے نا. تیسری کتاب سرسوتی، یہ سرسوتی 1926 میں چھپی اور دہلی سے چھپی، دلی سے، اور وہ دو کتابیں جو ہیں وہ بھی قدیمی کتابیں ہیں، بدھ گیان اور بدھ ودیا. اور لکھنے والا مسلمان نہیں ہے، پنڈت ہے ایل کے بھٹاگر، ہے نا. اب ایک کوٹیشن تم بدھ گیان کی سن لو اور دوسری میں سرسوتی پہ سناؤ اور اس کو تلخیص دے دو تاکہ گفتگو بہت زیادہ طویل نہ ہو، ہے نا. وہ لکھتے ہیں، لکھنے والا پنڈت ہے ایل کے بھٹاگر، وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ مہاتما گوتم بدھ اپنے حجرے خواب میں سو رہے تھے اور ان کا شاگرد آنند وہ قریب میں سو رہا تھا. اتنے میں آدھی رات کے قریب مہاتما گوتم بدھ چیخ مار کے اٹھے. گھر کی کتاب نہیں ہے، لکھنے والا ایل کے بھٹاگر پنڈت ہے. مہاتما گوتم بدھ چیخ مار کے اٹھے، چیخ مار کے اٹھے تو اس سے آنند کی آنکھ کھل گئی. اس نے پوچھا مہاتما سے کہ مہاتما گوتم بدھ کیا آپ نے کوئی سپنا دیکھا ہے؟ مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، سپنا خواب کو دیکھتے کہتے ہیں. کیا آپ نے کوئی سپنا دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں دیکھا تو سپنا ہے، لیکن سپنا نہیں لگتا، کچھ اور لگتا ہے. کہا کہ آپ نے اس سپنے میں خواب میں کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے اس سپنے میں ایک پرم آتما کو دیکھا. پرم آتما، روح عظیم، اردو بنا اس کی، پرم آتما یعنی مقدس روح، روح عظیم کو دیکھا. وہ پرم آتما میری روح میرے خواب میں آیا، وہ روح عظیم میرے خواب میں آئے، اور آنے کے بعد اس پرم آتما نے، اس روح عظیم نے مجھ سے کہا کہ گوتم تیری تپسیا سفل ہوئی، تیری کوششیں برابر ہوئی، ہے نا. اور جا، آج سے میں نے تجھے اجازت دی کہ جب بھی تجھ پر کوئی کٹھن وقت آئے، کوئی کشٹ آئے، کوئی مشکل وقت آئے تو میرے نام کی مالا جپ، میں فوراً تیری مدد کو پہنچوں گا. تو میرے نام کی مالا جپ، میں فوراً تیری مدد کو پہنچوں گا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ نعرہ حیدری نیا نہیں ہے، گوتم بدھ کے زمانے سے لگ رہا ہے. اس کے بعد مہاتما گوتم بدھ کہتے ہیں کہ پھر اس پرم آتما نے ایک تلوار چمکائی، اور تلوار چمکانے کے بعد کہنے لگا کہ میں پرمیشور کا سنگھ ہوں، میں پرمیشور کا سنگھ ہوں. پرمیشور کہتے ہیں خدا کو، سنگھ کہتے ہیں شیر کو. کیا تمہیں اب بھی شیر خدا سمجھ میں نہیں آتا؟ میں پرمیشور کا سنگھ ہوں، اور پوترستان سے، پوترستان ارے ترجمہ بھائی، مقدس مقام، جیسے پاکستان، ہندوستان، پوترستان یعنی مقدس مقام. میں پوترستان سے باہر آؤں گا، سنسار کے سب سے بڑے مندر سے باہر آؤں گا، بالک کے روپ میں آؤں گا. بالک کہتے ہیں بچے کے روپ میں. یہ ایک کوٹیشن ہو گئی، ایک کوٹیشن. اب دوسری سنو. ٹائم کتنا ہوا؟ میری گھڑی کام نہیں کر رہی. ہاں تو سن لیں، میں مختصر کروں گا، اس کو پھیلا نہیں سکتا میں، اس لیے مجھے کچھ اور جملے بھی ہدیہ کرنے ہیں، اس کو مختصر کرنا. یہ ایک کتاب. اب دوسرا کوٹیشن سنو. مہاتما گوتم بدھ
دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور ان کا اتالیق ان کے قریب میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا. ایک مرتبہ مہاتما گوتم بدھ اس کی طرف مڑے اور کہنے لگے کہ آنند، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ مجھ جیسے نہ جانے کتنے بدھ آئے، نہ جانے کتنے مستقبل میں آئیں گے. میں کوئی شریعت کو ختم کرنے والا تھوڑی ہوں. شریعت کو ختم کرنے والا، شریعت یعنی قانون کو ختم کرنے والا میتیریا ہوگا، اور اس میتیریا کے سر پر 5 پہلو تاج ہوگا، اور اس تاج کے سب سے بڑے ہیرے کا نام ایلیا ہوگا. اور دنیا والے سنا، تمہیں کربلا نظر نہیں آتی ہے نا؟ تمہیں کربلا نظر نہیں آتی. میں ہندو کتابوں سے کے حوالے سنا رہا ہوں تمہیں، اور جسے حوالہ چاہیے ہو مجھ سے لے لے گا، بہت توجہ رکھے گا. اور دنیا والے، استاد کے سب سے بڑے ہیرے کا نام کیا ہوگا؟ ایلیا. اور دنیا والے ان تاج کے موتیوں کو بڑی اذیت دیں گے، لیکن پرمیشور نے یہ طے کیا ہے، پرمیشور نے یہ طے کیا ہے کہ میتیریا کی نسل کو بہت بڑھائے گا. کیا اب بھی انا آتینا کل کوثر سمجھ میں نہیں آنا؟ دیکھو میں پھیلا نہیں سکتا، وقت نہیں ہے. اب 12 منٹ رہ گئے ہوں گے، 1 منٹ تو گیا ہے نا. اب رک جائیے آپ. اب آ جاؤ تیسری کتاب سرسوتی. وقت نہیں ہے، میں مختصر کروں اسے. سرسوتی یہ بھی 1900 غالباً 27 یا 28 میں چھپی، اور 27 میں 1927 دہلی سے. اچھا، اب اس میں وہ لکھتا ہے لکھنے والا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 5000 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 5000 برس پہلے ایک رشی، ایک منی، ایک رہبر گزرا جس کا لقب ہے کیلاش. لقب کیا ہے اس کا؟ کیلاش. کتاب کا حوالہ دے دیا، سرسوتی ہے نا. کیلاش اپنے حجرے سے باہر آیا، اور آنے کے بعد اس نے اپنے جانثاروں سے خطاب کیا. تخت پر آیا، تخت پر آ کے بلند ہوا اور اپنے چاہنے والوں سے، جانثاروں سے خطاب کیا. کہنے لگا سنو میرے سجدوں، سنو میرے سجدوں، سنو. سنسار کے آخری سمے میں ایک مہاراج جنم لے گا. اس مہاراج کے جنم لیتے ہی بت اوندے منہ گر جائیں گے، پانی خشک ہو جائے گا، آگ بجھ جائے گی، اور سارے چرند پرند انسان حیوان اسے نمسکار کریں گے، ہے نا. اور سنو میرے سجدوں، سنو. اب میرے وقت میں گنجائش نہیں ہے. سنو میرے سجدوں، سنو. اس مہاراج کا پوتر نام، پوتر کہتے ہیں مقدس کو، اس مہاراج کا پوتر نام محاتما ہوگا. محاتما کی عربی بنا تو بنتا ہے محمد، ہے نا. اور پھر کہتا ہے کہ سنو میرے سجدوں، سنو میرے سجدوں، سنو. وہ مہاراج، وہ مہاراج، کیا میں جملوں کی تلاش میں ہوں، کن جملوں میں وہ پیغام تم تک پہنچاؤں جو میرے حافظے میں ہے. سنو میرے سجدوں، سنو. وہ مہاراج زمین پر بیٹھ کر چندرما کے 2 ٹکڑے کرے گا. وہ مہاراج زمین پر بیٹھ کر چندرما کے 2 ٹکڑے کرے گا. چندرما کہتے ہیں چاند کو، تو وہ مہاراج زمین پر بیٹھ کے چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا. میرے محمد کے علاوہ کسی نے چاند کو شک کیا تھوڑا؟ نا. اور پھر کہتا ہے اب سنو محمد اور 2. اب سنو، یہ آ گیا میں دوسرے پر. کہتا ہے سنو میرے سجنوں، سنو میرے سجنوں، سنو. اس مہاراج کے ساتھ اس کا مہاراج کمار بھی جنم لے گا. اس مہاراج کے ساتھ اس کا مہاراج کمار بھی جنم لے گا، اور وہ سنسار کے سب سے بڑے مندر سے آئے گا، بالک کے روپ میں آئے گا. اس مہاراج کے ساتھ اس کا مہاراج کمار بھی جنم لے گا، سنسار کے سب سے بڑے مندر سے آئے گا، سنسار کے سب سے بڑے عبادت خانے سے آئے گا. کیا کعبے سے بڑا عبادت خانہ کوئی ہے؟ ٹوٹی ہوئی دیوار سے آئے گا، بالک کے یعنی بچے کے روپ میں آئے گا. اور پھر کہتا ہے سنو میرے سجدوں، سنو میرے سجدوں، سنو. وہ مہاراج کمار سوریا کا پلٹانے والا ہوگا. وہ مہاراج کمار سوریا کا پلٹانے والا ہوگا. سوریا کہتے ہیں سورج کو،
سورج کو سوریا کہتے ہیں ہے نا. وہ مہاراج کمار سوریا کا پلٹانے والا ہوگا. کیا علی کے علاوہ کسی نے ڈوبتے ہوئے سورج کو دوبارہ ابھارا؟ یہ میرے گھر کی کتابیں نہیں ہیں, لکھنے والے ہندو ہیں, پنڈت ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اپنی کتابوں میں. ٹھیک. اور پھر کہتا ہے سنو میرے سجنوں, سنو میرے سجنوں سنو, وہ مہاراج کمار صرف مار ہوگا. وہ مہاراج کمار صرف مار ہوگا, سانپ کو مارنے والا ہوگا, سانپ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے بالکل. جو ٹھیٹ جملے ہیں کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچ جائیں, ہے نا, کوشش یہی ہے. ٹھیک. وہ مہاراج کمار صرف مار ہوگا, سانپ کو مارنے والا ہوگا, سانپ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا. وہ مہاراج کمار سوریا کا پلٹانے والا ہوگا. یاد تک تو آگے نا, وہ مہاراج کمار صرف مار ہوگا اور وہ مہاراج کمار سوریا کا پلٹانے والا ہوگا. وہ مہاراج کمار ایشور کی شکتی ہوگا, پرمیشور کا مکڑا ہوگا, دھرتی کا پتا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بابا دے بلند صلوات, صلی اللہ تین لفظ آ گئے نا, بس میں اس کا ترجمہ کروں اور آپ سے اجازت لوں. وہ مہاراج کمار ایشور کی شکتی ہوگا, ایشور کی شکتی ہوگا, پرمیشور کا مکھڑا ہوگا, اور دھرتی کا, عجیب جملے ہیں, عجیب جملے ہیں, ایشور کی شکتی ہوگا, ایشور کی شکتی یعنی اللہ کی طاقت ہوگا, اللہ کا ہاتھ ہوگا. کیا اب بھی ید اللہ سمجھ میں نہیں آتا؟ ایشور کی شکتی ہوگا. میں نہیں کہہ رہا اگر یہ جملے کسی سے برداشت نہ ہو رہے ہوں تو ان سے جا کے لڑے. اب وہ گھر کا ہو یا گھر کے باہر کا, سب کے لیے ہے. مجھ سے تو دلیل مانگو گے تو میں ایسی 50 کتابیں اور کھول دوں گا, آیتیں بھی سناؤں گا, اور دوسرے مذاہب کے لوگوں نے کیا لکھا محمد اور آل محمد کے متعلق, علی کے متعلق, وہ بھی دکھا دوں گا. لیکن اب بات کو اختتام پذیر کرنا ہے. ایشور کی شکتی ہوگا, اللہ کی طاقت ہوگا, اللہ کا ہاتھ ہوگا, پرمیشور کا مکھڑا ہوگا. پرمیشور کا مکھڑا کہتے ہیں چہرے کو, پرمیشور کا ترجمہ ابھی کر کے گزرا ہوں. وہ اللہ کا چہرہ ہوگا. کیا اب بھی آپ کو وجہ اللہ سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا کہنے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. خطبہ طویل ہے کیلاش کا, میں روک رہا ہوں آخری جملہ. وہ دھرتی کا پتا ہوگا, ایشور کی شکتی ہوگا, پرمیشور کا مکھڑا ہوگا, دھرتی کا پتا ہوگا. دھرتی کہتے ہیں مٹی کو, پتا کہتے ہیں باپ کو. وہ مٹی کا باپ ہوگا یعنی ابو تراب ہوگا. وہ ابو تراب ہوگا. گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے. اب اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا, اس لیے کہ دامن وقت میں واقعی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اگر گنجائش ہوتی تو میں تھوڑا سا آگے نکل جاتا, اور میں اپنے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام ان کے حوالے سے تو میں نے ابھی کوئی جملہ ہی نہیں کہا. مجھے 3-4 دقیقے تو چاہیے نا بھائی. بات ابو تراب تک آ گئی, اور ابو تراب کا بیٹا موسی کاظم. اسی کے بعد یعنی وقت میں گنجائش نہیں ہے, ورنہ میں تھوڑا سا پھیلا دیتا. اب واقعی میں گنجائش نہیں ہے. موسی کاظم ساتویں امام, پہچانتے تو ہو, امام موسی کاظم تک بات آ گئی. انہیں پہچانتے تو, انہی کے سلسلے کی وجہ سے جانتے ہو. یہ امام موسی کاظم علیہ السلام جنہیں ابھی میں مصائب تک نہیں آیا, جنہیں ہارون رشید نے زہر دلوایا, ٹھیک ہے نا. یہ علی کا بیٹا ہے, علی کا بیٹا. اور دیکھو بھائی, یہ امامت کا بچپنا بھی امامت ہی جیسا ہوتا ہے. امامت کا بچپنا بھی یعنی امام اگر بچہ ہے تو وہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے. اس کا بچپنا, امامت کا بچپنا بھی امامت کے ہی بچپنے جیسا ہے. یعنی اگر تم جیسا ہوتا تو بچپنا بھی تمہارے جیسا ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور اب میں دلیل پیش کر رہا ہوں, حوالہ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے نا, حوالہ میرے پاس ہے. ایک اپنے زمانے کے بہت بڑے
امام وہ آئے جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. موسی کاظم کے والد میرا چھٹا امام ان کے پاس آئے, آ کے سوالات وغیرہ پوچھے. لوگ آتے ہی رہتے تھے, بڑے بڑے فقی اس زمانے کے, وہ آ کے گھٹنا وہیں ٹیکتے تھے چھٹے امام کی خدمت میں. میں بات کی بات نہیں کر رہا, کتابوں میں تو لکھا ہے نا. اور یہ جو چار گزرے ہیں عوام کے امام, جو چار گزرے چار فقوں کے ہے نا, تقریباً سب کا دور جو ہے وہ موسی کاظم کے زمانے میں رہا, سب کا دور ہے نا. لیکن کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ ان جدی کہہ کے روایت کرے کہ مجھ سے میرے جد نے کہا. یہ موسی کاظم اور موسی قاسم کے باپ دادا کے علاوہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے نا. اب آئے وہ اور آگے بات کی, سوالات کیے جعفر صادق علیہ السلام سے, اور پوچھنے لگے کہ ذرا امامت کی تعریف بیان کرے, امام کیسا ہوتا ہے. جعفر صادق علیہ السلام نے امامت کی تعریف بیان کی کہ ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اور امام وہ ہوتا ہے کہ بچپنے میں بھی اس کی لو اللہ کی طرف لگی ہوتی ہے, کھیل کود تماشے کی طرف نہیں جاتا, راغب نہیں ہوتا. بچپنے میں بھی اس کی لو اللہ کی طرف رہتی ہے. جیسے ہی جعفر صادق نے جملہ ادا کیا زبان سے, اسی وقت موسی کاظم چھوٹے تھے, اسی وقت موسی کاظم علیہ السلام ایک بکری کے بچے کو لے آئے کھیلتے ہوئے. بکری کا بچہ ہے نا, بڑی بڑی کتابوں میں یہ درج ہے روایت. اچھا, جیسے ہی موسی کاظم کو دیکھا چھوٹا سا بچہ بکری کے ساتھ کھیلتا ہوا آ گیا, تو اب وہ سوال کرنے والا بڑا آدمی ہے نا, اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا. موسی کاظم کو دیکھا اور پھر جعفر صادق کے چہرے پہ نگاہ کی, زبان سے کچھ نہیں کہا. کہنے سے پہلے ہی جعفر صادق مسکرائے اور کہنے لگے یہاں سے کیا دیکھ رہے ہو, جاؤ جا کے سنو, قریب جا کے دیکھو. بھائی یہاں سے کیا دیکھ رہے ہو, جاؤ قریب جا کے سنو. وہ بزرگ اٹھے, آئے موسی کاظم کے قریب پہنچے. جب قریب پہنچے تو اب انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ بچہ موسی کاظم وہ بکری کے بچے سے کہہ رہا تھا کہ سجدہ کیوں نہیں کرتا, کھڑا کیوں ہے, سجدہ کیوں نہیں کرتا, سجدہ کیوں نہیں کرتا. وہ بزرگ یہ کہہ کے آگے بڑھے کہ میں سمجھ گیا کہ مخاطب جانور ہے, مراد انسان ہے. تو یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اللہ عالم ایسا جل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے رسالت کے پیغام کو کہاں پہ رکھے. امامت کا بچپن ابھی امام جیسا ہوتا ہے. بس ایک جملہ اور سنیں اور میں یعنی گفتگو تمام کر دوں. علی ابن یختین, علی ابن یختین یہ امام کا ایک چاہنے والا ہے, بہت قریبی امام کا چاہنے والا. اور اس علی ابن یختین کو, امام کے چاہنے والے کو, ہارون رشید نے وزارت کی آفر دی کہ میں تمہیں وزیر بنانا چاہتا ہوں, وزیر بنانا چاہتا ہوں. آج کے دور میں بھی ہوتا ہی ہے, آج کے دور میں ہوتا ہے. اس زمانے میں خود بنا دیے جاتے تھے, آج کے دور میں پیسہ دے کر آدمی بنتا ہے. یعنی چیز وہی ہے, تھوڑا سا انداز بدلا ہے. چیز وہی ہے, تھوڑا سا انداز بدلا ہے. یعنی جھوٹ کل بھی تھا, جھوٹ آج بھی ہے. کل کا جھوٹ جھوٹ کہلاتا تھا, آج کا جھوٹ سیاسی بیان کہلاتا ہے. ہے تو ایسا ہی نا, ایسا ہی ہے نا. اب سنیں, جیسے ہی ہارون رشید نے علی ابن یختین کو وزارت کی آفر دی, امام کا چاہنے والا امام کے پاس آیا, کہا فرزند رسول ہارون نے مجھے وزارت کی آفر دی ہے, آپ کا کیا حکم ہے. دیکھو عبرت حاصل کرو, سبق حاصل کرو. اور یہ خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے یہ روایت پیش کر رہا ہوں جو حکومتوں کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں. بیٹھنا بری چیز نہیں ہے, میرے لفظوں کو منفی نہیں لیجیے گا, بیٹھنا بری چیز نہیں ہے. کیا بری چیز ہے ابھی بتلاؤں گا. بیٹھنا بری چیز نہیں ہے, کیا بری چیز ہے وہ اس رزلٹ پہ فون خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. کہا کہ فرزند رسول, اس نے ہارون نے وزارت کی آفر دی ہے, اجازت ہے کہ قبول کروں. کہا کہ ہاں تم وزارت کو قبول کرو, لیکن ایک شرط پر. سنو, یہ امام کا جملہ ہے, معصوم کا, اور معصوم کے علاوہ ہر آدمی اس طرح کی بات کر نہیں سکتا. کہا کہ وزارت کو قبول کرو لیکن ایک شرط پر. کہا فرزند رسول وہ شرط کیا ہے. کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم وزارت میں بیٹھ کر, وزیر بن کر
میرے چاہنے والوں کو بچاؤ گے اور میں تمہیں بچاؤں گا. تم ایک شرط پہ وزارت قبول کرو کہ تم وزارت میں بیٹھ کے میرے چاہنے والوں کو بچاؤ گے اور میں تمہیں بچاؤں گا. یہاں تو وزارت میں بیٹھ کے چاہنے والوں کو بھی ڈبو دیتے ہیں. اور اس کی بھی دلیل رکھتا ہوں, چیلنج نہیں کریے گا مجلس کے بعد. بس ہے نا, ہو گئی یہ بات ہو گئی. اس شرط پہ کہ تم بیٹھ کر وہاں میرے چاہنے والوں کو بچاؤ گے, میں تمہیں بچاؤں گا. ایک دن موسی کاظم علیہ السلام احکام شریعت بیان کر رہے تھے. دیکھو کیسے بچاتا ہے امام. احکام شریعت بیان کر رہے تھے, وضو کے طریقے, مختلف مسائل بیان ہو رہے تھے. ہوتے ہوتے امام مڑے علی ابن یقین کی طرف اور کہنے لگے کہ اب دیکھیے بھائی, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ وضو کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ حکومت ہے, دوسرا طریقہ امامت ہے. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان. تو گفتگو کرتے کرتے امام مڑے علی ابن یقین کی طرف اور کہنے لگے آج سے تم طریقہ حکومت پہ وضو کرو گے. آج سے تم طریقہ حکومت پہ وضو کرو گے. اب امام کا چاہنے والا ہے, ذہن میں خیال تو آیا کہ بھائی اپنا طریقہ چھوڑوا کے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے طریقے پہ وضو کرو, یعنی امامت کا طریقہ چھوڑوا کر جو حکومت میں رائج ہے اس پہ کرو. چاہنے والا ہے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا. چاہنے والا ہے, زبان سے کچھ نہیں کہا, عمل کیا. اچھا, کچھ دنوں کے بعد ہارون سے لوگوں نے شکایت کی کہ جیسے آپ نے وزارت دی ہے وہ تو موسی کاظم کا ماننے والا ہے, وہ تو موسی کاظم کا چاہنے والا ہے, اور آپ نے اسے وزیر بنا دیا. کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ اس کا وضو دیکھ لیجیے, اس کی نماز دیکھ لیجیے, جو کچھ ہے وہ طریقہ کاظم پر ہے, آپ کے طریقے پہ نہیں. ہاں, یعنی اسی زمانے میں کاظم کا طریقہ اور ہے اور آپ کا طریقہ اور ہے. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان. ایسا ہی ہے نا. اب ہارون نے چھپ کر ایک دن علی ابن یقین کا وضو دیکھا. جب وضو دیکھا تو دیکھا کہ میرے ہی طریقے پہ ہے. کیا کہنے ہیں. جب وضو دیکھا تو دیکھا کہ میرے ہی طریقے پہ ہے. فوراً نکل کے سامنے آیا اور اس سے کہنے لگا کہ دشمنوں نے تمہارے خلاف سازش کی تھی, مجھے یقین ہو گیا کہ تم طریقہ کاظم پہ نہیں ہو, میرے طریقے پہ ہو. تم طریقہ کاظم پہ نہیں ہو, میرے طریقے پہ ہو. یہ کہہ کر مامون گیا اور ادھر مامون گیا, ادھر امام رضا کا پیغام آیا کہ طریقہ حکومت کو چھوڑ دو, طریقہ امامت پہ آ جاؤ. سمجھ گئی بات؟ بس گفتگو تمام ہو گئی. میں معذرت خواہ ہوں کہ گفتگو 60 دقیقے پہ آ گئی. گفتگو تمام 60 ہو گئے, بس گفتگو تمام ہو گئی. دو جملے ہے نا. ایک دن مامون الرشید اس نے موسی کاظم سے کہا کہ آپ کیا بات بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم فرزند رسول. بھائی آپ بھی چچا کی اولاد سے ہیں, میں بھی چچا کی اولاد سے ہوں. وہ عباس ابن عبد المطلب سے, یہ ابو طالب ابن عبد المطلب سے. کہا بھائی آپ بھی چچا کی اولاد ہیں, میں بھی چچا کی اولاد ہوں, تو اس میں فخر کیا ہے؟ جانتے ہو, مسکرایا. میرا ساتواں امام مسکرایا. مسکرا کر موسی کاظم کہنے لگے, یہ جملہ کمال کا ہے. کہنے لگے امام کا ہر جملہ کمال کا ہوتا ہے, یاد ہے. سامنے والے میں صلاحیت تو سمجھ دے گی, ہر جملہ کمال ہے, اس لیے کہ عصمت کی زبان سے نکل رہا ہے نا. عصمت, ٹھیک ہے نا. کہا کہ آپ بار بار کیا کہتے ہیں کہ ہم فرزند رسول, آپ بھی چچا کی اولاد, میں بھی چچا کی اولاد, آخر بات کیا ہے؟ مسکرائے. مسکرا کے کہنے لگے ہارون سے کہ یہ مطلب کہ اگر ابھی رسول اللہ آ جائے اور آنے کے بعد تیری بیٹی کی دستخاری کریں, پیغام مانگے, تو تو منع کرے گا یا دے دے گا؟ کہا فرزند رسول اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ رسول مجھ سے بیٹی مانگے اور میں نہ دوں, یہ تو بہت بڑا فخر ہے, فوراً دوں گا. کہا بس یہی فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں کہ تجھ سے وہ بیٹی مانگ سکتے ہیں, مجھ سے نہیں مانگ سکتے, اس لیے کہ میں تو خود ان کی بیٹی کا بیٹا ہوں. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. بس گفتگو تمام ہو گئی. گفتگو اس مرحلے پہ تمام. یہی وہ بات تھی جو پھانس کی طرح ہارون کے گلے میں اٹک گئی, اور اس نے طے کیا کہ اب موسی کاظم کو زندہ نہیں رہنے دوں گا. مختلف قید خانوں میں منتقل کیے گئے, ہے نا. اور جانتے ہو اپنے جد رسول اللہ کے روضے سے گرفتار کیے گئے. نانا رسول اللہ کے روضے سے گرفتار کر کے بغداد لائے گئے.
اور بغداد لانے کے بعد پھر امام کو بصرہ منتقل کیا گیا۔ بصرہ کا گورنر فضل ابن ربیع اس کی قید میں گئے۔ وہ فضل ابن ربیع امام کا چاہنے والا تھا، وہ بصرہ کا گورنر تھا، قید خانے میں ڈالے گئے۔ ایک دن بصرہ کے گورنر فضل ابن ربیع اس کے پاس کوئی ملاقات کے لیے آیا۔ جب آیا تو فضل ابن ربیع نے اس کا ہاتھ تھاما اور امام جہاں قید تھے اس قید خانے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور کہنے لگا اس شخص سے، وہ بصرہ کا گورنر، کہ کوئی چیز تجھے اندر قید خانے میں نظر آ رہی ہے؟ کہا کہ ہاں، کہ ایک سفید چادر ہے جو بچھی ہوئی ہے۔ ایک سفید چادر ہے جو بچھی ہوئی ہے۔ کہا کہ یہ سفید چادر نہیں ہے، اس چادر کے نیچے موسیٰ کاظم سجدے میں آئے۔ یعنی اتنے لحیف و لاغر ہو گئے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جسم موسیٰ کاظم اور چادر میں تمیز ناممکن تھی۔ وہ جو مہمان آیا تھا جس نے دیکھا موسیٰ کاظم کو، وہ گیا بغداد اور اس نے جا کر ہارون سے شکایت کی، کہا کہ وہ جو تیرا بصرہ کا گورنر ہے وہ کاظم کا چاہنے والا ہے، موسیٰ کاظم کا ہے نا۔ اب امام کو بغداد میں قید کیا گیا ہے۔ بس تم نے گریا کیا باتیں بلند ہو گئی، اور میں طویل مسائل بھی نہیں پڑھوں گا۔ بصرہ سے امام بغداد کے قید خانے میں لائے گئے، ہے نا۔ جانتے ہو اس قید خانے کی تعریف کتابوں میں کیا لکھی ہے؟ ایک قبر کی طرح کھدی ہوئی جگہ تھی، ایک قبر کی طرح کھدی ہوئی جگہ تھی، یعنی اتنی تنگ جگہ کہ نہ انسان آرام سے لیٹ سکے نہ انسان آرام سے بیٹھ سکے۔ ارباب مجالس کہتے ہیں کہ جب امام سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو سلاخوں سے سر زخمی ہوتا تھا، اور جب رات میں پہلو بدلتے تھے تو جو قبر میں سلاخیں تھی ان سے پہلو زخمی ہوتا تھا۔ آئے اس قید میں آئے، کچھ دنوں کے بعد ہارون کو پتا چلا کہ وہاں کا بھی جو انتظام کرنے والا شخص ہے قید خانے کا، وہ بھی کچھ نرمی برت رہا ہے، کچھ نرمی موسیٰ کاظم کے ساتھ۔ اب مقتل لکھتا ہے کہ اسے سندھی ابن شاہک نامی ایک ظالم کے سپرد کیا گیا۔ تاریخ اسلام کا بہت بڑا ظالم ہے، اور کل ایک جملہ اس کے حوالے سے کہوں گا کہ اس سندھی ابن شاہک نے تازیانہ لے کر موسیٰ کاظم کے ساتھ وہی سلوک کیا جو شمر نے شہزادی سکینہ کے ساتھ کیا۔ تازیانے پہ تازیانے پڑھتے رہے، لیکن ہر سال پہ کہتے رہے کہ پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں، مالک میں تیرا شکر گزار ہوں۔ جانتے ہو امام کو زہر دیا گیا۔ وہ دن آیا کہ جب موسیٰ کاظم کو زہر دیا گیا انگور میں بجھا ہوا۔ امام نے ایک دانہ انگور کا اٹھایا، جانور کے سامنے پھینکا، جانور کے کتے کے سامنے پھینکا، اس نے کھایا، وہیں پہ ہلاک ہو گیا۔ پھر ایک انگور کا دانہ اٹھایا اور یہ کہہ کر زبان اقدس میں رکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ کہہ کر دہنے اتھر میں انگور کا دانہ رکھا، سر پر آبا ڈالی، اپنے حجرے میں گئے، اپنے حجرے میں گئے، اور یہ کہہ کے گئے کہ کل 3 دن زندہ رہوں گا۔ یہ امامت بول رہی تھی، یہ عصمت کی زبان بول رہی تھی، کل 3 دن زندہ رہوں گا۔ مقتل لکھتا ہے کہ سندھی ابن شاہک نے علماء کو جمع کیا، بغداد کے اطراف کے جتنے علماء تھے ان کو سب کو جمع کیا، جمع کر کر لے کر آیا اس قید خانے کے پاس جہاں امام قید تھے، اور پکار کے ان سے کہنے لگا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ موسیٰ کاظم اپنی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بہت بڑا ظالم ہے نا، بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا۔ جیسے ہی اس نے کہا علماء سے کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ موسیٰ کاظم اپنی طبعی موت جا رہے ہیں، اپنی بیماری میں رخصت ہو رہے ہیں، اسی لمحے میں موسیٰ کاظم نے پکار کے کہا کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ اس نے مجھے زہر دیا ہے۔
ظالم ہے لیکن کانپنے لگا اور کہنے لگا فرزند رسول میں آپ کی بات کا انکار نہیں کر سکتا، میں آپ کی بات کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن فرزند رسول مجھے اتنی تو اجازت دیجیے نا کہ آپ کے مرنے کے بعد میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دوں، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤں، آپ کے جنازے کا انتظام کروں۔ ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہنے لگے کہ میرا جنازہ اٹھانے والے ہیں، مجھے غسل دینے والے ہیں، تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میری تدفین میں مداخلت کرے، یہ کہہ کر غلام سے کہا کہ حجرے میں چل۔ غلام کہتا ہے کہ معصوم حجرے میں آئے، اسی خادم حجرے میں آئے اور ابھی آنے کے بعد فرش پر لیٹ گئے، ابھی چند ہی لمحہ گزرا ہوگا کہ ایک نوجوان بااعجاز آیا معجزہ، اور آنے کے بعد موسی کاظم سے گلے لپٹ گیا اور گلے لپٹ کر رونے لگا۔ غلام کہتا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ نوجوان کون ہے؟ کہا کہ یہ میرا بیٹا علی رضا ہے اور بااعجاز مدینے سے یہاں آیا ہے، یہی مجھ کو غسل دے گا، کفن دے گا، جنازہ پڑھے گا، ہے نا۔ آئے میرا 8واں امام علی رضا قید خانے میں آیا اپنے باپ کے پاس، ہے نا، نگاہ پڑی قید خانے کی دیواروں پر، دیکھا کہ قید خانے کی دیواریں سرخ ہے، کہا کہ بابا یہ قید خانے کی دیواریں سرخ کیوں ہیں؟ کہا بیٹا تجھے تو معلوم ہے نا کہ جسے زہر دیا جاتا ہے اس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے ہیں اور رشتے دار اسے تخت میں اٹھاتے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، تو یہ جو لال دیکھ رہا ہے تو دیوار پہ جو خون دیکھ رہا ہے یہ جگر کیا خون ہے جو دیوار پہ آویزہ ہے نا۔ اسرار امامت تعلیم کیے، موسی کاظم نے قضا کی، امام رضا نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا، جنازہ پڑھا، وہاں سے رخصت ہوئی، ہے نا۔ اور اب اس کے بعد آخری جملہ ہے، آپ نے گرجا کیا مجلس تمام ہو گئی، ہے نا۔ جب سب چلے گئے نا تو مقتل لکھتا ہے کہ 4 حمال بلوائے گئے، حمال سمجھتا ہوں مزدور، یعنی جس کی اولاد موجود ہو اس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، 4 مزدور آئے حمال، انہوں نے موسی کاظم کو کمبل میں رکھا گلی میں، اور کمبل میں رکھ کے موسی کاظم کا جنازہ لے کے چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے، لے کر آئے بغداد کے پل پہ رکھ دیا۔ آپ نے گرجا کیا مجلس تمام ہو گئی۔ میں بڑا معذرت کر رہا ہوں کہ میں نے وقت زیادہ لے لیا 10 دقیقے، بس آخری جملہ سنیں، آخری جملہ، ہے نا۔ مزدور لائے اور موسی کاظم کے جنازے کو بغداد کے پل پر رکھ دیا، ہے نا۔ ایک روایت ہے کہ موسی کاظم نے کہا، کتابوں میں ہے کہ مجھے ہتھکڑیوں کے ساتھ، بیڑیوں کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ دفن کیا جائے تاکہ روز محشر میں نانا رسول اللہ کو دکھلا سکوں کہ آپ کی امت نے یہ کیا۔ روایت ہے کتابوں میں، تو بغداد کے پل پر رکھ دیا۔ ہارون کا رشتہ دار سلیمان وہ محل کی چھت پر آیا، بس یہ آخری جملہ ہے، محل کی چھت پر آیا۔ جب محل کی چھت پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ بغداد کے پل کے اوپر ایک جنازہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کہا کہ پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے جو بغداد کے پل پہ رکھا ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ فرزند رسول موسی کاظم کا جنازہ ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ سلیمان نے امامہ اتار کے پھینکا، ابا اتار کے پھینکی اور یہ کہہ کے چلا کہ موسی کاظم کا جنازہ بغداد پہ پڑا رہے اور کوئی اسے دفن کرنے والا نہ ہو۔ پہنچا موسی کاظم کے جنازے پر، اب جو جنازے سے کمبل ہٹایا تو دیکھا گلے میں توکے خاردار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے۔ آخری جملہ ہے نا، گلے میں توکے خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ دیکھو ہتھکڑیاں تو سید سجاد کو بھی پہنائی گئی، زنجیروں میں تو سید سجاد بھی جکڑے گئے، ہے نا۔ لیکن ابھی کہہ کے گزرا تھا آغاز مجلس میں کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ٹوپی یہیں رہ جائے گی، تسبیح یہیں رہ جائے گی، انگوٹھیاں یہیں رہ جائیں گی، بس کفن کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ بھائی ہر انسان کفن کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، لیکن اب میں کیسے عرض کروں کہ خاندان آل محمد میں 2 شخصیتیں عجیب ہیں۔ موسی کاظم زنجیروں اور بیڑیوں کے ساتھ دفنائے گئے
اور زندان شام میں حسین کی بیٹی سکینہ اس کرتے کے ساتھ دفنائیں گے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.